بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ سورة الفتح، جس میں اللہ رب العالمین نے فتح اور کامیابی کی بشارت دی، تو اس آیت میں دوسری بشارت اور خوشخبری بیان ہوئی ہے کہ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے سکون اور اطمینان نازل فرمایا ایمان والوں کے دلوں میں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے اے نبی آپ کو فتح اور کامیابی عطا کی۔ یہ پہلی خوشخبری تھی، اور دوسری خوشخبری ہے هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمایا۔ اور یہ دونوں بشارات ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ فتح اور کامیابی سے نوازا، لیکن یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے بھی نعمت کی بات یہ ہے کہ انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، اور فتح اور کامیابی کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ اور پچھلی آیت میں جو فرمایا کہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا، تو مدد کا طریقہ کیا ہوگا، وہ مدد کیا ہوگی، اور وہ مدد کب ہوگی؟ اس کا جواب ہے کہ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں جو سکینت کا نزول ہے یہ اللہ کی ایک مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے تو کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ کی یہ بھی مدد ہے کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، ان پر زلزلہ آ جائے۔ اللہ کی یہ بھی مدد ہے کہ فرشتوں کے لشکر آ جائیں، لیکن اللہ کی یہ بھی بہت بڑی مدد ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کے اندر سکینت اور اطمینان کا نزول ہو جائے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مدد ہے۔ تو گویا یہ وجہ نصرت اور طریقہ نصرت بیان ہوا ہے کہ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین۔ سکینت اصل میں سکون اور اطمینان کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سکینت کہتے ہیں وقار کو،
کہ دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیغمبر کی تعظیم ہو. اور اسی طرح سکینت کہتے ہیں یقین کو. تو ایمان والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل ہوا کہ وہ تسلی سے رہے. سکینت نازل ہوئی یعنی وہ اللہ اور رسول کی تعظیم سے ان کے دل لبریز تھے. اور سکینت کا نزول ہوا یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک یقین کی کیفیت تھی. یہ سکینت کا مطلب ہے. اب صلح حدیبیہ میں اللہ نے جو فتح اور نصرت عطا کی اس کی بنیاد یہ سکینت اور یہ تسلی، یہ اطمینان تھا. یہ صبر و استقامت کی بنیاد ہے. ایک تو اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لانا پورے اطمینان کے ساتھ. یہ سکینت تھا، ان میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور اضطراب کی کیفیت نہیں تھی. بلکہ جب حکم ہوا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک خطرناک سفر ہے اور اس میں تو جان جا سکتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مطمئن تھے. یہ اطمینان سکینت ہے. تو سکینت کیا ہے؟ وہ اطاعت. پھر راستے میں سفر کرتے کرتے جب معلوم ہوا کہ قریش کے لوگ تو حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو بھی ایمان والوں پر کوئی اضطراب اور بے چینی نہیں طاری ہوئی بلکہ سکینت طاری ہوا. اور وقتاً فوقتاً کفار نے مسلمانوں کو جو اشتعال دلانے کی کوشش کی تھی اور حملے ہوئے، ان تمام مواقع پر مسلمان منظم رہے، سکون میں رہے، مطمئن رہے اور ان میں کسی قسم کی بدنظمی پیدا نہ ہوئی. اور پھر جب صلح کا معاملہ ہوا تو اگرچہ کچھ شرائط پر ایمان والے مطمئن نہ تھے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور فرمانبرداری میں سکینت طاری ہوئی. تو جب ایسے اطاعت گزار ہوں، جب اتنا صبر و استقامت ہو، جب نظم و ضبط ہو تو پھر اللہ کی طرف سے فتح کا نزول ہوتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. تو فتح اور کامیابی کا یہ سبب بھی بنا اور یہ نصرت کی ایک صورت بھی بنی. یہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ کی تشریح بھی ہوئی اور یہ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا سبب بھی بنا کہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل کیا، یہاں تک کہ ان غیر مسلح مسلمانوں کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر بیعت کی تو ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی. بیعت الجہاد، بیعت علی الموت. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ بڑھائیں ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ، تاکہ ایمان میں وہ زیادہ ہو جائیں اپنے ایمان کے ساتھ. اس اطاعت و فرمانبرداری کے نتیجے میں ان کا ایمان بڑھ گیا. ایمان کا بڑھ جانا کیا ہے؟ ایمان آزمائشوں سے گزرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ایک یقین کی کیفیت ہے تو
تو مختلف آزمائشیں سامنے آتی ہیں. ان آزمائشوں پر جو جتنا پورا ہوتا جائے گا اتنا اس کا ایمان کا لیول بڑھتا چلا جائے گا. اب یہاں وہ اطاعت کے لیے نکلے اور وقتاً فوقتاً آزمائشیں آئی، لیکن ان سب میں انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور اطاعت گزاری کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا وہ ایمان اور ایمانی لیول وہ بڑھ گیا. اللہ نے ایسی سکینت نازل کی تاکہ ان جو ایمان ان کا تھا پہلے اس کے ساتھ ان کا مزید ایمان کا لیول بڑھ جائے، اس لیے کہ ایمان آزمائشوں سے گزر گیا. اور مختلف اعمال بجا لانے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان اور ایمان کامل تو نام ہے یقین کا پلس عمل کا. تو جتنا عمل زیادہ ہوتا ہے اور عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. یہ آیت صریح ہے اس پر کہ ایمان میں زیادت واقع ہوتی ہے. باقی وہ مسئلہ کہ زیادت ایمان میں جو محدثین اور فقہاء کا اختلاف ہے وہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تعبیری اختلاف ہے. اور بخاری شریف کی کتاب الایمان میں احادیث کے اساتذہ وہ اپنے طلباء کو سمجھاتے رہتے ہیں. تو ایمان میں زیادت واقع ہوتا ہے. ایک ایمان باللہ ہے، اس کے ساتھ ایمان بالشرائع ہے. تو ایماناً تاکہ ان کا ایمان بالشرائع بڑھ جائے، ما ایمانہم ان کے ایمان باللہ کے ساتھ، ان کا وہ استدلالی ایمان اور غیبی مدد کو دیکھ کر جو ایمان ہے اس کی وجہ سے ایمان کا لیول بڑھ گیا. فطری ایمان کے ساتھ ساتھ استدلالی اور برہانی ایمان بھی ان کا بڑھ گیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا معنی بھی تسلی ہے. آیت میں جو انزل السکینہ ہے تسلی، تو یہ تسلی کا جملہ ہے. تمام تر لشکر مدد کے اللہ ہی کے تصرف و اختیار میں ہیں. وہ اللہ چاہتا اور چاہے تو غیبی مدد کے لیے فرشتے آ جائیں، دشمن ہلاک ہو جائے اور کسی کی ضرورت نہ رہے کہ وہ صلح ہو یا لڑائی ہو یا جنگ ہو، بلکہ اللہ خود ہی ان دشمنوں سے نمٹ لیں. لیکن نہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں ہی ان کفار کو شکست دیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آزمائش کریں، تمہارے ایمان کے لیول کو بڑھا دیں. اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اطاعت کا تشریعی حکم دیں، تمہارا ایمان بڑھ جائے، تمہاری اطاعت گزاری ظاہر ہو جائے. اس میں اللہ کی حکمت ہے. ورنہ تو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، طاقت تو اللہ کے پاس ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ داخل کر دے اللہ ایمان والوں کو اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ اللہ معاف کر دے ان کے سیئات کو، ان کی برائیوں کو. یہ جو فتح اللہ نے عطا کی اور یہ جو سکونت کا نزول ہوا، اس میں ایمان کا لیول بڑھ گیا. یہ لیزدادو ایک فائدہ ہے. اس میں دوسرا فائدہ کیا ہوا
کہ اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ مومنین کی نظر وہ اس حقیقی فائدے پر ہونی چاہیے۔ ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمیں تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ کیا آخرت میں جنت کا دخول ہوگا؟ جی ہوگا، بس یہ تو کامیابی ہے۔ اصل کامیابی مادی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ظاہری کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی فوری کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جنت کے اس امتحان میں، جنت کے حصول کے اس امتحان میں بندہ کامیاب ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کامیابی اور ناکامی کا یہ تصور قرآن کی اہم ترین بنیادی تعلیم ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی ساری مشقتوں میں گزار گیا، غربت میں گزار گیا، تکلیفیں مشقتیں جھیل لی، وہ جیلوں سے ہو کر گیا، وہ شہید ہو گیا تو وہ ناکام ہو گیا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، 32 سال کی عمر میں مقدمہ قائم ہوا، 40 سال تک تو پہنچے نہیں، ساری زندگی تکالیف اور مشقتوں میں گزر گئی، اور ان کے زعم باطل میں تو مصلوب ہوئے، لیکن اوپر آسمانوں پر اللہ نے اٹھا دیا۔ کیا زندگی کامیاب ہے؟ ناکام ہے۔ انبیاء علیہ السلام تکالیف میں زندگیاں گزار کر چلے گئے، کیا وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ظاہر ہے ان سے بڑا کامیاب کون ہے؟ تو جب تک کامیابی کا یہ تصور ذہن نشین نہیں ہوگا کہ ایمان کا لیول بڑھ جائے اور جنت میں دخول کا ذریعہ بن جائے اور مومنین جنت میں داخل ہو جائے، تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ تو تب تک لوگ یہ سوال کرتے رہیں گے کہ اس میں کیا فائدہ، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں تو نقصان ہے، اس لیے کہ وہ تو اس دنیا کی کوئی مخصوص خوشحالی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اور کیا چاہیے؟ اطاعت گزاری کر کے جو تمہیں سکون ملا، اور یہ جو تمہارے ایمان کا لیول بڑھ گیا، اور یہ جو جنت میں دخول ہے، بس یہ فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یہ دنیا تو عارضی ہے، اور اللہ تمہاری تمام تر گناہوں اور برائیوں کو معاف کر دے گا اس جہاد کی بدولت، اس اطاعت کی بدولت۔ تمہارے وہ کچھ چھوٹے موٹے قصور اور کچھ لغزشیں وہ سب اللہ مٹا دے گا، اور کوئی داغ دبا دامن پر نہیں ہوگا، تاکہ تمہیں جنت میں کوئی شرمندگی اور رسوائی نہ ہو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وعدہ، اس کی تکمیل، یہ دخول جنت، یہ بڑی کامیابی ہے۔ عند اللہ، عند اللہ کامیابی کا تصور یہ ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ اور تاکہ عذاب دے، سزا دے اللہ منافقین کو، منافق عورتوں کو، اور مشرکین کو، اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ پر برے گمان کرنے والے تھے۔ وہ برا گمان یہ تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، وہ برا گمان یہ تھا کہ ایمان اور اطاعت اور فرما برداری اور اطاعت رسول میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ برا گمان ہے۔ وہ برا گمان وہ تمام خیالات اور نظریات ہیں جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی بری گردش ہے۔
ان پر ہی برا وقت آنے والا ہے. یہ برائی کے پھر اس میں وہ خود ہی آ گئے. علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہوا ان پر، ولعنہم، اور لعنت کی اللہ نے ان پر، وأعد لہم جہنم، اور تیار اور مہیا کیا ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے جانے کی اور بہت برا ٹھکانہ ہے. بعض دوسرے عام مقامات کے برخلاف ان آیات میں بالخصوص مومنین کے ساتھ مومنات کا اور منافقین کے ساتھ منافقات کا اور مشرکین کے ساتھ مشرکات کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اس لیے کہ 1400 صحابہ کرام تو آئے لیکن پیچھے اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور جہاد کے سفر میں قربانی دینے والے جہاں مرد ہوتے ہیں جہاں وہاں ان کو جہاد پر ترغیب دینے والے اور ان کی کمر کو مضبوط کرنے والے وہ خواتین ہوا کرتی ہیں، اور ان کی شہادت کی صورت میں وہ بیوہ ہوتی ہیں، اور ہنگامی صورت میں وہ خواتین بھی جہادی معاملات میں مدد کرتی ہیں. تو دینی بہت سارے احکام میں، مجاہدین کے جہاد میں، علماء کے علم میں، بہت ساری نیکیوں میں خواتین کا، مومنین اور مومنات کا ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول ہے. اس کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بالخصوص مومنات کا ذکر فرمایا. تصریح اس مقام پر بڑے خاص فائدے کے لیے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے غالب، زبردست اور حکمت والا. وہی جملہ دوبارہ دہرایا، لیکن پہلے انزل السکینہ، سکون نازل ہونے کے مقام پر اس جملے کو دہرایا، اور یہاں عذاب دینے کے مقام پر دہرایا کہ لشکر اللہ کے ہیں، لہذا دونوں کی مناسب ہی تشریح کریں گے. مقام رحمت میں فرمایا کہ اللہ ہی کے لشکر ہیں، اے ایمان والو تمہاری مدد ہوگی، اور مقام سزا اور انزال العذاب کے موقع پر فرمایا کہ لشکر اللہ کے ہیں، وہ جب چاہیں تو ان لشکروں کے ذریعے سے تمہیں ہلاک کر دے. تو یہ جو موقع ہے دوبارہ، یہ انزال العذاب کے موقع پر دوبارہ ذکر ہوا. یہی وجہ ہے کہ وہاں تو ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہاں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہاں عزیزاً کا لفظ ہے جو غالب اور زبردست کے معنی میں ہے، جو انزال العذاب اور سختی کے مقام کے مناسب ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، مبشر اور نذیر. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. دونوں میں کیا ربط ہے؟ ہم نے آپ کو فتح عطا کی، ایمان والوں پر سکونت کا نزول ہوا، اس کے پیچھے جو کمال ہے وہ آپ کی رسالت کا ہے، وہ آپ کی اطاعت کا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صورت میں ہی فتح اور کامیابی ہے. اور یہ جو صلح ہوئی یہ اللہ کا حکم تھا، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں. شاہدن کی تشریح سورۃ الاحزاب میں ہو چکی ہے کہ اس کا معنی ہے گواہی دینے والا. دنیا میں آپ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہی نہیں ہیں
بلکہ اللہ کے دین کے علم بردار ہیں اور حق کی گواہی دینے والے شاہد ہیں اور حق کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو یہ شہادت حق ہے دنیا میں، یعنی دنیا میں حق کے علم بردار، حق کو حق کہنے والے داعی دین اور حق کا علم بلند کرنے والے اور اس کی گواہی دینے والے، یہ شاہدن ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی شاہدن یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو شہادت دنیاوی بھی ہے اور شہادت اخروی بھی ہے۔ اور آپ مبشر ہیں کہ جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے آپ جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، اور جو نہیں مانیں گے، جو منکرین ہیں، جو منافقین اور مشرکین ہیں، ان کے لیے آپ نذیراً ڈرانے والے ہیں سزا اور عذاب سے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اس لیے بھیجا تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو یا رسول کی مدد کرو۔ تُعَزِّرُوهُ ضمیر کا مرجع اللہ بھی ہو سکتا ہے اور رسول بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کی مدد ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، اور رسول کی مدد یہ ہے کہ رسول کے دشمنوں کو دفع کرنا۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اللہ کی تعظیم کرو یا تم اللہ کے رسول کی تعظیم کرو۔ ہو ضمیر کا مرجع یہاں بھی دونوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ اور تعظیم رسول یہ کہ دل میں آپ کے مقام اور منزلت ہو، آپ پر ایمان ہے، آپ پر درود پڑھا جائے، آپ کا نام عزت و احترام سے لیا جائے، آپ کے صحابہ کی تعظیم کی جائے، توقیر کے جو طریقے ہیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور تاکہ تم تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرۃ وَاصیلا، صبح اور شام۔ اس مقام پر یہ تسبحوہ کی ضمیر کا مرجع صرف اللہ ہے، اس لیے کہ تسبیح رسول کی نہیں ہوتی، اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ تو وَتُعَزِّرُوهُ میں تو اللہ کی طرف بھی راجع ہو سکتا ہے اور رسول کی طرف بھی۔ تُوَقِّرُوهُ میں اللہ کی طرف بھی ضمیر راجع ہو سکتا ہے اور رسول کی طرف بھی، لیکن وَتُسَبِّحُوهُ میں صرف اللہ ہی کی طرف یہ ضمیر راجع ہے۔ اس لیے ضمائر کو ایک ہی طرح موافق رکھنے کے لیے اور انتشار ضمائر سے بچنے کے لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تمام ضمائر اللہ کی طرف راجع ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ اور تُوَقِّرُوهُ میں تو رسول کی طرف راجع ہیں اور وہ تسبحوہ میں اللہ کی طرف راجع ہیں۔ اور اگرچہ اس میں انتشار ضمائر تو ہے، لیکن جب قرینہ پایا جاتا ہو تو پھر آپ ضمائر کا انتشار بھی کر سکتے ہیں۔ اور قرینہ یہ کہ یہاں تسبیح تسبیح صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور دوسرے مقامات پر بیان بھی ملتا ہے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو وہاں رسول کی طرف راجع ہے۔ بہرحال دونوں ہی مراد ہیں۔ اور تاکہ تم تسبیح کرو صبح اور شام اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار بھی ہے۔ صبح شام سے مراد ہمہ وقت
اور صبح شام تسبیح، صلات اور نماز بھی ہے کہ فجر کی نماز بھی ہے اور باقی نماز اصیلہ میں داخل ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر آپ سے بیعت کی، جہاد پر بیعت کی، تو بے شک انہوں نے بیعت کی اللہ سے۔ حقیقت میں یہ بیعت اللہ سے بیعت ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ اور ایمان والوں کے درمیان واسطہ ہے، تو آپ سے بیعت، آپ کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، لہذا جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے، خاص کر بیعت رضوان میں جو بیعت کی ہے اس کا ذکر ہے، تو یہ حقیقت میں اور بے اعتبار حکم کے اللہ سے بیعت کی ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو ایمان والوں نے بڑے سکون و اطمینان سے یہ عہد کیا کہ اب ہم یا لڑیں گے یا مریں گے، جہاد پر اور موت پر ان کی بیعت تھی، اور سب نے اس بیعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھا، اور آپ نے پھر اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے یہ بیعت ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کے بارے میں اتنا یقین تھا کہ اگر وہ موجود ہوتے تو وہ بھی اطاعت کر کے اور بیعت کرتے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، یعنی قوت اللہ و نصرتہ فوق قوتہم و نصرتہم، ذکرہ ابن جریر تفسیر زاد المسیر۔ اللہ کی قوت اور اللہ کی نصرت تو سب کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں ہے کہ پچھلے جملے میں ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم، دونوں کا مفہوم ایک ہے، تعبیر الگ ہے، اور باقی اللہ کا ہاتھ وہ متشابہ سے ہے اور اس کی کیفیت کما یلیق بشانہ ہی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے، اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، پر جس نے یہ وعدہ توڑ دیا، فانما تو بے شک اس نے وعدہ توڑا، علی نفسہ اپنی ہی جان پر، اس کا وبال اس کی جان پر ہی ہوگا۔ ومن اوفا، اور جس نے وعدہ پورا کیا اور وفا کی، بما عاہد علیہ اللہ، اس کی وفا جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ وعدہ پورا کرنے والوں کو اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس مقام پر یہاں عاہد علیہ اللہ ہاں پر پیش ہے۔ عام عربیت میں تو علیہ ہی استعمال ہوتا ہے، ویسے یہ ضمیر ہوا تو مضموم ہی ہوتا ہے، ہوا ضمیر مضموم ہی ہوتا ہے، جیسے لہو کے اندر ہو ضمیر مضموم ہے، یا ہوا مضموم ہے، لیکن جب علا اور حرف جر ساتھ میں ہوتا ہے، یا یہ ضمیر یا کے بعد آتی ہے جیسے فیہ، الیہ، علیہ، تو وہاں پھر ہو کی جگہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں علیہ میں اپنے اصل پر علیہ نہیں بلکہ علیہ ہے، تو اصل تھا بھی ہو اور یہاں بھی اصل ہے۔ وہ بعض مقامات پر علیہ جو کسرہ میں استعمال ہوتا ہے
اس کے بجائے یہاں اپنے اصل پر استعمال ہوا ہے علیہ، اور اس کی وجہ یہ کہ یہاں ایفاء عہد کا ذکر ہے، تو ایفاء عہد اور وعدہ کی وفاداری کے موقع پر ضمیر بھی اپنے اصل پر رکھی کہ گویا وہ اپنے اس اصل وعدے پر قائم دائم ہے۔ تو وفاء عہد کی مناسبت سے ضمیر کو عام قاعدے کے برخلاف اپنے اصل ہو کے مطابق لائے، اور دوسری وجہ یہ کہ آگے لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کی عظمت اور لفظ اللہ میں کی جلالت شان کی خاطر ہاں کو مضموم لائے کہ اگر ہاں مکسور ہوتا تو علیہ اللہ لام کو موٹا نہ پڑا جاتا، تو جب وہ ہاں پر پیش ہوگا تو علیہ اللہ، اس میں اللہ کے نام کی عظمت اور جلالت شان کو واضح کرنے کے لیے خاص اس مقام پر قاعدے کے برخلاف ہو کا استعمال ہوا ہے، یا تو قاعدے کے اصل کے مطابق یا قاعدے کے برخلاف۔ اگر اصل کے مطابق ہے تو برائے ایفاء عہد، اور اگر قاعدے کے برخلاف ہے تو لفظ اللہ کی عظمت کی خاطر یہ ہو یہاں عام قواعد کے برخلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔